شکست لی اور پھر کئی صدیوں تک سلطنتوں پر راج کیا۔ یہ ہے سومرو خاندان کی کہانی۔ نئی نسل نمودار ہوئی۔ سندھ کی زمین جسے تاریخ نے ہزاروں نام دیے، کبھی باب الاسلام تو کبھی ارض صوفیہ تو کبھی تہذیب وادی سندھ کا دل، یہی وہ دھرتی تھی جہاں اسلام کی پہلی کرن چمکی، جہاں راجہ داہر کے بعد عربوں کی فتوحات آئیں اور پھر ایک دن انہی ریتیلے میدانوں سے ایک نئی مسلم قوم نے جنم لیا، سومرو۔ سومرو قوم کا ذکر تاریخ میں 11ویں صدی عیسوی سے ملتا ہے، جب عربوں کی حکومت رفتہ رفتہ سندھ میں کمزور ہو رہی تھی۔ منصورہ، جو اس وقت سندھ کا سیاسی و مذہبی دارالحکومت تھا، وہاں کے مقامی سرداروں نے عرب حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، اور انہی بغاوتوں میں ایک نام ابھرا، سومرہ بن اسماعیل، جسے بعد میں سومرو خاندان کا جد امجد کہا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق سومرہ بن اسماعیل عرب نسل کے ایک مجاہد تھے، جنہوں نے سندھ کی مقامی عورت سے نکاح کیا اور ان کی اولاد مقامی رسم و رواج میں رچ بس گئی۔ یوں عرب خون اور سندھی تہذیب کا ایک حسین امتزاج بنا، جسے آج ہم سومرو قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ شروع میں سومرو خاندان مقامی قبائل میں ایک طاقتور گروہ کے طور پر ابھرا۔ انہوں نے منصورہ اور ٹھٹھہ کے علاقوں میں اپنی سلطنت قائم کی اور عرب گورنروں سے آزادی حاصل کی۔ سندھ اور سومرو حکمرانوں کی پہچان۔ سومرو حکمران نہ صرف جنگجو تھے بلکہ دین سے بھی گہرا تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے عربوں کے اثر سے اسلام کو اپنایا، مگر ساتھ ہی اپنی سندھی ثقافت، زبان اور رسم و رواج کو زندہ رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ سومرو دور کو اسلامی سندھ کی پہلی مقامی حکومت کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں مساجد تعمیر ہوئیں، قرآنی تعلیم عام ہوئی اور سندھ میں صوفی تحریک نے جڑ پکڑی۔ یہی وہ وقت تھا جب سندھ کے صوفی بزرگ جیسے کہ شاہ عبد الکریم بلڑی اور حضرت لال شہباز قلندر فلائی نعین کا پس منظر سلطنت۔ تاریخ کے مطابق سومرو سلطنت کا پہلا دارالحکومت منصورہ تھا، جو بعد میں دریائے سندھ کی تباہ کن طغیانی سے مٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹھٹھہ، مہر اور لہانہ جیسے علاقوں کو اپنے سیاسی مراکز بنایا۔ ان کے معروف حکمرانوں میں دودو سومرو، باؤں سومرو، خفی